بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت پھنسا ہوا ای سی پی، گو کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اس وقت جب یہ کیس چل رہا تھا بلے والا کہ وہ بعد کی بات ہے، آپ ہمارے پاس آئیے گا، اور حیران کن ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک اس معاملے پر نہیں گئی، اور اگر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو پھر صدر کا الیکشن جو کہ مارچ کے آئی تھنک دوسرے ہفتے میں ہوگا، 9 مارچ سے پہلے ہوگا صدر کا الیکشن، 1 مارچ سے اس کا پروسیس شروع ہو جائے گا، وہ متنازع ہو جائے گا۔ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے، وہ متنازع ہو جائے گا، یہ پرائم منسٹر کا الیکشن، یہ سارے الیکشن متنازع ہو جائیں گے، جیسے مریم نواز صاحبہ کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو الیکشن ہے ان کا، جیسے وہ متنازع ہو گیا۔ تو اس لیے اس کے اوپر اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بہرحال ان کی کوئی حکمت عملی میں جارحانہ نظر نہیں آ رہی، اور کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، تو یہ ایک ہے معاملہ۔ اس کے علاوہ آج کو مزید کوئی فارمولہ ان کے درمیان چیزیں ہوں گی، کیونکہ کل سے تو پھر حلف اٹھانا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ابھی بھی ان کی چیزیں اندرون خانہ چل رہی ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ان کے معاملات طے نہیں ہو رہے، وہ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ 2 چیزیں اور ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو آج ایک لسٹ سامنے آئی ہے، بلکہ کل ایک لسٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ 23 مارچ کو کس کس صحافی کو، تجزیہ کار کو، اینکر کو مختلف ایوارڈز دیے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ بہت سے ایوارڈز ہیں جو پاکستان میں بڑی بڑی شخصیات کو ملے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ملے ہیں، جن کا ایک مقام تھا، جن کا ایک مرتبہ تھا، جن کا ایک لیول تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسے نام اس 23 مارچ کی لسٹ میں میں نے دیکھے، حالانکہ بہت سارے نام اچھے بھی ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ناموں کی وجہ سے وہ پوری لسٹ کنٹروورشل ہو جاتی ہے، وہ پورے نام کنٹروورشل ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ میڈیا میں ہو سکتا ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کا وفادار ہے اور اس پولیٹیکل پارٹی کے پرپس کو سرو کر رہا ہے، تو آپ ایک ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ اس کو آپ جو ہے وہ ایوارڈ دے کے اور پورے اس عمل کو متنازع کر دیتے ہیں، جن کو پہلے ملا ہوتا ہے وہ بھی متنازع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، میرا یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت دے رہی ہے تو میں اس لیے اعتراض کر رہا ہوں، نہیں، حالانکہ پچھلے بار جب دیا تھا انہوں نے ایوارڈز دیے تھے تو میں نے ایک شخصیت کی بہت تعریف کی تھی، میں نے کہا یار بالکل درست دیا ہے، اور وہ تھے چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب۔ چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب جو ہیں یورپ میں انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہے، کشمیر کے اوپر بہت کام کیا ہے، انڈیا کے خلاف بہت کام کیا ہے، وہ ڈسانفو لیب، EU ڈسانفو لیب کا معاملہ ہو، انڈیا کے پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرنے کا معاملہ ہو، کشمیریوں پر ہونے والے ظلم جبر کی بات ہو، کشمیریوں کے حقوق کی بات ہو، انسانیت کی بات ہو، پاکستان کے مفاد کی بات ہو، پاکستان کے لوگوں کے مفاد کی بات ہو، وہ بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ اور ان کے دیکھیں نا، ایک ایسا پاکستانی جس کے بارے میں خبر لگی کہ ایک ایسا پاکستانی جس سے انڈیا ڈرتا ہے، ایک ایسا پاکستانی جس کو انڈیا سے لائیو تھریٹس بھی ہیں کہ انڈیا کی ان کو قتل کرنا چاہتی ہے، یعنی اس حد تک ایک ایسا محب وطن پاکستانی جس نے پاکستان کے پرپس کے لیے سرو کیا، اس کے لیے نہیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے کون سی نہیں، ہر دور میں انہوں نے کام کیا، تو ایسے لوگوں کو بالکل ایوارڈ دیں، ان کو ملنا چاہیے۔ ابھی ان کو ایک یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی، بالکل درست کیا۔ دیکھیں، ہر وہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے باہر پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، کشمیر کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کو بالکل اس کو ایوارڈ دیں، اس کو اپریشیٹ کریں، لیکن ایسے ناموں کو خدارہ نہ ایوارڈ دیں جو انتہائی متنازع نام ہیں، جو انتہائی کنٹروورشل ہیں، اور جو آپ کہیں کہ جن کی وفاداری ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو۔ کل کو اگر تحریک انصاف حکومت میں آتی ہے اور تحریک انصاف کسی ایسے بندے کو ایوارڈ دیتی ہے جو اس لیے دیتی ہے صرف کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں اور اس کی کوئی اور اس طرح اچیومنٹس نہیں، تو اس کی بھی مخالفت کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک ایوارڈ وہ ریاست کی طرف سے دیا گیا ایوارڈ ہے، وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں دیا گیا، تو اس کے معیار کو بہرحال نہیں گرانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور دیکھیں، ایک اور معاملہ ہے، اس پہ آج بابر ستار صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، اور امید ہے کہ بابر ستار صاحب اس پہ فیصلہ سنا دیں گے، اور وہ معاملہ ہے ڈی جی اسپورٹس بورڈ۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ جو ہیں ان کی تقرری کو چیلنج کیا گیا۔ اگر میں آپ کو تھوڑی سی اس پیٹیشن میں جو فیکٹس لکھے ہوئے ہیں وہ فیکٹس آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں پاکستان میں ہر شعبہ تباہ ہے، کیوں پاکستان میں ہر ادارے کو برباد کر دیا جاتا ہے، کیوں پاکستان میں سپورٹس برباد ہیں۔ کرکٹ کے علاوہ جو سپورٹس جس ادارے نے دیکھنی ہوتی ہے وہ سپورٹس بورڈ ہے، اس کے جو ڈی جی ہیں جو ظاہر ہے کرتا دھرتا جو سارے اس کو چلاتے ہیں، اس میں 2021 میں سیٹ جو ہے وہ ایڈورٹائز ہوئی، اور کرنل ریٹائرڈ آصف زمان صاحب ڈی جی اسپورٹس بورڈ بنے۔ 18 ماہ بعد جب حکومت تبدیل ہوئی، جب پی ڈی ایم آئی، تو انہوں نے ان کو فارغ کر دیا۔ اس کے بعد ایک شخصیت ہیں ان کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا۔ اس کے بعد جناب درخواستیں آئیں، اور 22 درخواست گزار جو ہیں وہ انہوں نے کوالیفائی کیا، 8 شارٹ لسٹ ہوئے، 8 میں سے 6 نے جو ہے وہ انٹرویو دیا،
اور ٹوٹل 100 نمبر تھے، ان میں سے 80 نمبر جو ہیں وہ ایکسپیرینس اور ایجوکیشن کے تھے، یعنی تعلیم اور تجربے کے تھے، اور 20 نمبر جو ہیں وہ انٹرویو کے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ایجوکیشن اور ایکسپیرینس میں جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو جن کو لگایا گیا ہے ان کے اور جو دوسرے نمبر پر تھے امجد فاروق وڑائی صاحب، ان کے نمبرز کا 7 نمبرز کا فرق تھا، یعنی امجد فاروق وڑائی صاحب 7 نمبر زیادہ تھے تعلیم اور ایکسپیرینس میں۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا گیا ان کے ساتھ جناب، جو انٹرویو کے نمبر تھے وہ 20 تھے، ان کو 30 کر دیا گیا، ان کو 30 یعنی اس کو 30% کر دیا گیا کہ انٹرویوز کے جو نمبرز ہیں 30% ان کو امپورٹنس دی جائے گی اور ان کو دیکھا جائے گا، اور 70% جو ہے وہ ایکسپیرینس اور ایجوکیشن۔ اس میں اگر 20% رہتا اس میں بھی امجد فاروق وڑائی صاحب کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ بنتے تھے، تو اب اس کو کیا کیا گیا کہ 30% کر دیا گیا، اور اس طرح سے ان کو جن کو لگایا گیا ان کو لگایا گیا۔ لیکن مسئلہ ہی نہیں کہ ان کو لگایا گیا، اب آپ انٹرسٹنگ کام سنیں کہ کیا کیا گیا۔ ایک تو جناب کیا یہ گیا کہ ان کے جو ایکسپیرینس لیٹرز ہیں جن کو لگایا گیا، ان کے جو ایکسپیرینس لیٹرز ہیں اس میں ان کے اپنے اداروں کے ایکسپیرینس لیٹر پچھلی ڈیٹس میں بنا دیے گئے، جو وہ خود ان انسٹیٹیوٹس کے مالک ہیں۔ ایک کہ ان کے والد جاری کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو ایکسپیرینس لیٹر، پھر اس کے علاوہ جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا اوور لیپنگ ہو رہی ہے، یعنی اگر ایک ادارے میں ان کا ایکسپیرینس جو ہو رہا ہے اسی ڈیوریشن میں کسی اور ادارے میں بھی ڈیوریشن جو ہے وہ اسی ڈیوریشن میں ایک اور ادارے میں بھی ایکسپیرینس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، بجائے اس مطلب وہ تو کاؤنٹ نہیں ہو سکتا نا، وہ تو سیم ایک ہی ادارے میں ہو سکتا نا بیک وقت۔ پھر اس کے علاوہ مزیدار بات سنیں، جس دوران کا ان کا ایکسپیرینس دکھایا گیا ہے 14 سال کا، اور ایک اور چیز یہ ہے کہ آفر لیٹرز لگائے گئے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لیٹرز لگائے گئے ہیں، ایکسپیرینس لیٹرز نہیں ہیں، اپوائنٹمنٹ لیٹر اور آفر لیٹرز کو بنیاد بنا کے اور ایکسپیرینس ان کا پورا کیا گیا، اور جس دور کا جس عرصے کا ان کا ایکسپیرینس شو کروایا گیا اس عرصے میں 2 سال اور 8 ماہ یہ ملک کے باہر رہے ہیں صاحب۔ پھر اس کے بعد جو ان کا نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس کے 10 نمبر تھے، اس میں سے امجد فاروق وڑائی صاحب کے 10 میں سے 10 نمبر تھے، اور جن کو لگایا گیا ان کے 10 میں سے 4 تھے، اور جو 4 نمبر تھے جن 4 ایونٹس کے انہوں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک ایونٹ ایسا ہے کہ جس ایئر میں انہوں نے کہا یہ ایونٹ ہوا ہے اس ایئر میں وہ ایونٹ ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک ایونٹ کے انہوں نے بتایا کہ میں فلاں ملک میں ایونٹ پہ ساتھ گیا، اس ملک میں وہ ایونٹ ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک معاملے میں انہوں نے جو دعویٰ کیا تو فورن آفس کا جو لیٹر ہوتا ہے اس میں ان کا نام ہی نہیں ہے۔ تو یہ حالات ہیں، جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ادارے تباہ ہوتے ہیں، اور یہی بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اسی طرح سے اداروں کو جو ہے وہ تباہ کیا جاتا ہے۔ اور تو یہ ہے۔ پھر آج کا دن ایک اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں نگران وزیر اعظم، ان کو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بلوچ لاپتہ افراد لاپتہ طالب علم طلباء ان کے کیس میں انہوں نے طلب کیا ہوا ہے، 2 بار وہ طلب کیے جانے پر نہیں آئے، آج تیسری بار ہے، اور بڑا سخت آرڈر جو ہے وہ محسن اختر کیانی صاحب نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، ڈی جی آئی بی اور DGMI، ان پہ مشتمل ایک کمیٹی بھی بنائی تھی انہوں نے، اور اس کمیٹی سے بھی انہوں نے رپورٹ وغیرہ مانگی ہوئی ہے۔ تو آج یہ والا معاملہ بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگا۔ تو یہ آج کا دن ہے، امپورٹنٹ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ بابر ستار صاحب جیسے یہ والا معاملہ ہے، یہ DG اسپورٹس بورڈ والا، یہاں پہ میرٹ پہ لوگ آنے چاہیے تاکہ وہ اسپورٹس میں کوئی کام کریں، اداروں کو بہتر کریں۔ جب آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو بٹھائیں گے تو پھر ادارے تباہ ہوں گے، اور بدقسمتی سے ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، مجھے تو خوف آتا ہے دیکھ کے کہ ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ، ہر منسٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ، بس ایک ہی پرپز ہے، کھاؤ اور کھاؤ، لوٹو اور لوٹو، پھر باہر اپنے اثاثے بناؤ، جائیدادیں بناؤ، بچے باہر شفٹ کرو، ان کو سیٹل کرو، اور جیسے ریٹائرمنٹ ہو جہاز میں بیٹھو، باہر جاؤ، کاروبار بھی سیٹ ہو، گھر بھی ہو، بچے بھی وہاں سیٹل ہوں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مطلب اب تو لگتا ہی ہے کہ پاکستان بالکل اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہم بالکل اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں انہی کرپشن، لوٹ مار اور ان چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو کرپشن اور لوٹ مار کرنے والے ہیں ان کو عہدوں پر بٹھایا جا رہا ہے، اور پورے ملک کا قبضہ ان کو دیا جا رہا ہے، چاہے وہ وفاق کی بات ہو، چاہے وہ پنجاب کی بات ہو، چاہے وہ سندھ کی بات ہو۔ عوام نے جن کو مسترد کر دیا، جو 17 سیٹر پارٹی ہے، جو کوسٹر پارٹی ہے، جو ہائی روف پارٹی ہے، جعلی مینڈیٹ والی پارٹی ہے، لکشمی کے بیلٹ پیپرز والی پارٹی ہے، اس کو پورے ملک پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو کیسے ملک کے اندر استحکام آئے گا؟ تو چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان بالکل اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہم بالکل اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں انہی کرپشن، لوٹ مار اور ان چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں
جو کرپشن اور لوٹ مار کرنے والے ہیں ان کو عہدوں پر بٹھایا جا رہا ہے اور پورے ملک کا قبضہ ان کو دیا جا رہا ہے، چاہے وہ وفاق کی بات ہو، چاہے وہ پنجاب کی بات ہو، چاہے وہ سندھ کی بات ہو۔ عوام نے جن کو مسترد کر دیا، جو 17 سیٹر پارٹی ہے، جو کوسٹر پارٹی ہے، جو ہائی روف پارٹی ہے، جعلی مینڈیٹ والی پارٹی ہے، لکشمی کے بیلٹ پیپرز والی پارٹی ہے، اس کو پورے ملک پہ مسلط کیا جا رہا ہے، تو کیسے ملک کے اندر استحکام آئے گا؟ تو چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔